الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو رد گرداں ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے، سو تمہارا پروردگار اس سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں انسان کی ایک عجیب حالت بیان فرمائی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے انسان کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ شکر گزار بنتا اور ان نعمتوں کو اللہ کا احسان سمجھتا، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ جوں انسان کو عیش و آرام اور دنیاوی آسائشیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں، اسی قدر وہ اپنے حقیقی منعم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل اور بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے فرائض بندگی سے پہلو بجانے لگتا ہے اور ذمہ داریوں سے دور ہٹ جاتا ہے، لیکن جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے، مصیبت یا تکلیف پیش آتی ہے تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کا رویہ درست نہیں ہوتا۔ اس کو اس وقت صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر امید رکھنے کے بجائے وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور امید کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ گویا دونوں حالتوں میں وہ اللہ تعالیٰ سے بے تعلق رہتا ہے، ایک حالت میں غفلت کی وجہ سے اور دوسری حالت میں مایوسی کی وجہ سے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ان دونوں حالتوں سے۔ غالباً یہ مضمون اس لیے یہاں بیان فرمایا گیا کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، مگر بہت سے لوگ اس کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے بلکہ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں۔ پھر جب اس ناشکری اور انکار کا برا انجام ان کے سامنے آتا ہے تو وہ شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہیں اور امید کا دامن ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نہایت اہم تصور بیان فرمایا ہے جسے شاکلہ کہا گیا ہے۔ شاکلہ سے مراد انسان کی وہ حدود اور صلاحیتیں ہیں جن کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ یہ صلاحیتیں انسان کے جینیاتی ساخت یعنی جینیٹک میک اپ، جسمانی طاقت و کمزوری، مالی حیثیت، ماحول اور ذہانت وغیرہ پر منحصر ہوتی ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں اور قابلیتیں عطا فرمائی ہیں، انہی سب کے مجموعے سے اس کا شاکلہ بنتا ہے۔ اس شاکلے کے مطابق انسان سے حساب بھی لیا جائے گا، اور مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لاکھوں اور کروڑوں عطا کی ہوں اور وہ صرف تھوڑی سی رقم صدقہ کرے تو اس کا صدقہ بہت معمولی شمار ہوگا اور اس نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ لیکن اگر کسی کے شخص کے پاس چند سو روپے ہی ہوں اور وہ اس میں سے 100 روپے دے دے تو اس نے اپنے شاکلے اور اپنی استطاعت کے مطابق بہت بڑا صدقہ کیا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تم نے دنیا کے تمام آلات کیوں درست نہیں کیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے شاکلے اور میری قدرت سے یہ چیز باہر ہے۔ البتہ انسان کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرے کہ اپنے ماحول میں اور جہاں تک اس کی رسائی ہو وہاں تک نیکی اور بھلائی کو پھیلائے۔ چاہے انسان کافر ہو یا مومن، منکر ہو یا حق کو قبول کرنے والا، ہر شخص اپنی نیت اور اپنے طریقے کے مطابق راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم محیط سے کسی کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کے اعمال، اس کی حرکات و سکنات سب کو برابر دیکھ رہے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ کون اپنے شاکلے کے مطابق کس حد تک دین پر چل رہا ہے اور کس حد تک محنت کر رہا ہے، اور کون ٹیڑھے راستے پر چل رہا ہے اور کس حد تک ٹیڑھے راستے پر چل رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کتنا کر سکتا تھا اور کس نے حقیقت میں کتنا کیا اور کس نے اپنی استطاعت کے باوجود کتنا چھوڑ دیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔